السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ راز حیات مہک خانم، قسط نمبر 21۔ فضا ساکت ہو گئی۔ اسما خانم جو دل تھامے کھڑی تھی دہل کر آگے بڑھی۔ ان کے چہرے پر شدید پریشانی اور خاندانی روایت کے ٹوٹنے کا دکھ واضح تھا۔ باران، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بہت بڑی بدشگونی ہے۔ ان کا لہجہ لرز گیا۔ مایوں کے دلہن کے سر سے یوں چنی اتار کر پھینک دینا، یہ تم جانتے ہو ہمارے ہاں کیا معنی رکھتا ہے؟ سرمین اب بھی نظریں جھکائے کھڑی تھی، مگر باران کے چہرے پر ضبط اور اشتعال کی ملی جدی سرخی اسے تکلیف دے رہی تھی۔ پری گل کا دل جیسے اندر سے کپ کپ آ گیا۔ اب کی بار صرف بات جذبات کی نہیں، عزتوں کی، رسموں اور رشتوں کی بھی تھی۔ اور یہ سب اچانک نہیں تھا، کچھ تو بہت گہرا ہوا تھا۔ پھر جیسے مکالمے کی شدت بڑھ گئی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ ربان خان مردانے سے اندر آتے ہی دھاڑے۔ ان کے چہرے پر خفیہ اور غیر یقینی کی شدید آمیزش تھی۔ باہر پولیس کی بھاری نفری کیوں موجود ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ان کے سوال کا جواب بنتا کہ اچانک ضرور نے 2 قدم آگے بڑھا کر ارمان کے قریب آتے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ حویلی کی دیواروں میں جیسے گونج سی جاگ اٹھی ہو۔ وقت ساکت ہو گیا۔ خاموشی ایسی تھی کہ سانسوں کی آواز تک سنائی دے۔ ارمان کی نظریں بے یقینی سے زارون کے چہرے پر جمی رہ گئی، جیسے سمجھ ہی نہ پایا ہو کہ لمحوں میں سب کچھ یوں بدل گیا۔ کیسے؟ اور یہ تھپڑ؟ خان حویلی کے ساکنوں کے لیے صرف ایک تماچا نہیں تھا، بلکہ ایک اعلان تھا کسی چھپی ہوئی حقیقت کا، جو شاید اب مزید چھپی نہیں رہنے والی تھی۔ سب سے پہلے جو سکتے کی حالت سے باہر نکلے وہ حیدر خان تھے۔ ان کے چہرے پر حیرت، غصے اور بے یقینی کی آمیزش تھی۔ وہ تیز قدموں سے زارون کی طرف بڑھے جو اس لمحے ارمان پر اپنی نگاہوں کے تیر برسا رہے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک ایسا کرب، ایسا زہر بھرا دکھ تھا جو وہاں موجود ہر شخص کے لیے ناقابل فہم تھا۔ زارون کا سینہ تیز سانس لینے کے باعث بھاری ہو رہا تھا، جیسے اندر کی آگ اسے جلا رہی ہو، اور آنکھیں گویا کسی ایسی بھٹی کی مانند دہک رہی تھیں جو برسوں سے سلگ رہی ہو۔ ارمان اب بھی گال پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور ہلکی سی بے بسی تھی۔ تھپڑ کی جلن اس کے چہرے سے اندر تک اتر گئی تھی۔ وہ کبھی زارون کو دیکھتا، کبھی چاروں طرف موجود چہروں کو، جیسے سوال کر رہا ہو یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ یہ پہلا موقع تھا جب ہبا خانم کی پیشانی پر گہرے بل ابھرے تھے۔ وہ جو ہمیشہ ارمان کی کسی بھی حرکت پر لاتعلق رہا کرتی تھی، آج ان کی آنکھوں میں بے چینی، پریشانی اور شاید خفت سی تھی۔ ان کے لب بھینچ چکے تھے۔ باقی تمام افراد بس ششتر تھے، ساکت، بے حرکت، جیسے کسی جادو نے انہیں پتھر بنا دیا ہو۔ ایک پل کے لیے پورا کمرہ ایک خاموش مجسمہ لگ رہا تھا۔ بغیرت، تجھے شرم نہیں آئی؟ تم مر کیوں نہیں گیا؟ اچانک زارون کی بھاری آواز فضا میں گونجی، جو غصے سے بوجھل ہو چکی تھی، اور اگلے ہی لمحے دوسرا زوردار تھپڑ ارمان کے چہرے پر پڑا۔ اس بار تھپڑ کی گونج صرف دیوار میں نہیں، دلوں میں بھی سنائی دی۔ وہ ایسا لمحہ تھا کہ جیسے وقت تھم گیا، پھر ایک ساتھ دھماکے سے ٹوٹ پڑا۔ حیدر خان فوراً لپکے۔ ان کا ہاتھ زارون کے دائیں بازو پر سختی سے پڑا۔ ان کی انگلیوں کی گرفت فولاد کی مانند تھی۔ ایک باپ اپنے بپھرے بیٹے کو پیچھے کی جانب کھینچ رہا تھا، جیسے جانتا ہو کہ اگلا قدم خطرناک ہو سکتا ہے۔ زارون پلٹ کر انہیں دیکھنے بھی نہ رکا۔ اس کی مٹھیاں بھینچی تھیں اور سانسیں بے قابو تھیں۔ وہ صرف چیخ نہیں رہا تھا، وہ اپنے اندر کے دبے دکھ کو لفظوں اور ہاتھوں سے باہر نکال رہا تھا۔ ارمان کا رنگ اڑ چکا تھا، وہ واضح طور پر گھبرا چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ خطرے کی گھنٹیاں اس کے گرد پوری شدت سے بجنے لگی ہیں، جیسے اس کی محفوظ دنیا کسی زلزلے کی زد میں آ گئی ہو۔ اور ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ باران، حیدر خان کا دوسرا ثبوت، ایک طوفان کی مانند آگے بڑھا۔ زارون کے غصے کی حد تھی، مگر باران، وہ جیسے کسی بے قابو آندھی میں بدل چکا تھا۔ تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں رہا ارمان۔ اس کے ہاتھ بجلی کی تیزی سے حرکت میں آئے۔ تھپڑ، مکے، دھکے، باران کا ہر وار زخم نہ صرف جسم پر بلکہ روح پر بھی چھوڑ رہا تھا۔ کمرہ مکمل خاموش نہ رہا۔ وہاں مار کی آواز میں ارمان کی سسکیاں، التجائیں اور بے بسی شامل ہو چکی تھی۔ لالا، لالا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارمان کی آواز بھر آ گئی، جیسے حلق سے بمشکل نکل رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے یقینی، ایک معصومیت سی تھی، شاید جھوٹی، شاید اصل، مگر اس لمحے اس کی یہی معصومیت باران کے غصے کو مزید بھڑکا گئی۔ اب معصوم بن رہے ہیں؟ باران تھاڑا۔ جب عزت پامال کر رہا تھا تب کہاں تھی یہ تیری معصومیت؟ ہبا خانم کی آنکھوں سے آنسو نکل چکے تھے، مگر وہ خاموش تھے، شرمندہ تھے۔ ان کے چہروں پر پہلی بار بے بسی کا عکس ابھرا تھا۔ آج وہ اپنوں کے درمیان، جنہوں نے اسے لاڈوں سے پالا، وہ ان سب کے درمیان آج اپنی حقیقت کے ساتھ برہنہ کھڑا تھا۔
چھوڑو اسے، کیا کیا ہے اس نے؟ حیدر خان کی گرفت میں جھٹپٹاتا زارون پوری شدت سے ارمان کو گالیاں دے رہا تھا۔ اس کے جسم میں طوفان تھا، سانسیں بھری ہوئی تھیں اور آنکھوں میں وہ آگ تھی جو صرف دھوکہ کھائے جانے پر جلتی ہے۔ دوسری طرف باران مکمل ہوش کھو چکا تھا، ہر بار جیسے ایک نئی اذیت کا اظہار تھا۔ وہ مار رہا تھا، صرف جسم پر نہیں، برسوں کی بے خبری پر۔ برسوں کی چھپی ہوئی نفرت اب ہاتھوں سے نکل رہی تھی۔ حویلی کی فضا جیسے اپنے معنی کھو چکی تھی، ہر کوئی ساکت، گمسم، دم بخو۔ ربان خان نے دیکھا اور فوراً قدم بڑھائے، اجلت سے بھرے قدم۔ وہ باران کے قریب پہنچے اور ایک جھٹکے سے اسے ارمان سے الگ کیا۔ ہاتھ کے ایک زور سے باران کو پیچھے دھکیلا، باران کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا مگر اپنے اندر کے طوفان کو روکا نہیں جا سکا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے خون ابل رہا ہو، لیکن ان آنکھوں میں نمی بھی تھی، وہی نمی جو شاید برسوں سے سوکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہو گئے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ایک نوجوان مرد کی آنکھوں میں یہ آنسو، یہ منظر آج شاید دوسری بار دیکھا گیا تھا۔ پہلی بار شہزاد کی موت پر پورے گاؤں نے باران کو روتے دیکھا تھا، ایک بھائی کی موت پر ٹوٹتا ہوا بھائی۔ اور آج ایسا کیا ہوا تھا جو اس کی روح سے رستا ہوا دکھ یوں آنکھوں سے بہہ نکلا تھا؟ شاید وہ پھر ٹوٹا نہیں تھا، وہ آج مکمل بکھر چکا تھا۔ ربان خان کا دل لرز اٹھا، کسی انہونی نے آہٹ نے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑا دی تھی۔ ارمان اب ان کے پیچھے چھپ چکا تھا، جیسے وہ واحد ڈھال ہو جو اسے بچا سکتی ہے، لیکن باران کے قدم پھر حرکت میں آئے۔ بس، ربان خان کی گرجتی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹی۔ خبردار، اب تم دونوں میں سے کسی نے بیچ سے ہاتھ لگایا، ہم ابھی زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں جو تم لوگ اس طرح جھگڑ رہے ہو۔ ان کی آواز میں صرف جھڑک نہیں تھی، ایک سربراہ کی ایک بھگولے کو روکنے والے بزرگ کی لرزتی پیشین گوئی بھی تھی۔ انہیں صاف محسوس ہو رہا تھا، کچھ بہت بڑا، بہت غلط ہوا ہے، کوئی وبا ان کے آنگن میں داخل ہو چکی ہے، ایسا طوفان جو اس حویلی کی بنیادیں ہلا دے گا۔ اور ان کے بیٹے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ سارون نے اپنے آپ کو ان کی گرفت سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بابا جان، چھوڑ دے مجھے، میں اسے مار ڈالوں گا، آپ نہیں جانتے اس نے کیا کیا ہے۔ وہ دھاڑا۔ سارون کی آواز اس بار خالی غصے کی نہیں تھی، وہ آواز نہیں تھی، وہ چیخ تھی، ایک زخمی انسان کی چیخ جو صرف اس وقت نکلتی ہے جب دل کی آخری دیوار بھی ٹوٹ جائے۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، بکھرا ہوا، جیسے کوئی اپنی پوری زندگی ہار چکا ہو۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، شکست تھی۔ یہ بھائی نہیں ہے بابا، یہ ناگ تھا جس نے ہم سب کو ڈس لیا۔ سارون کا جملہ صرف ایک شکوہ نہ تھا، یہ ایک قبر کھودنے کی ابتدا تھی، ایسی قبر جس میں رشتے دفن ہونے والے تھے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ ربان خان کے صبر کا آخری بند بھی ٹوٹ گیا۔ ان کی آواز ایک لرزتے پہاڑ جیسی تھی جو زمین سے ٹکرا کر اپنی گونج سے سب کچھ ہلا دے۔ اس نے میرے شہزاد لالا کا خون کیا ہے، سارون چیخا، ایک ایسی چیخ جو صرف دل سے نکلتی ہے، جو ہواؤں کا سینہ چیر دے، جو فضاؤں میں صدیوں تک گونجتی رہے۔ اس کی آواز اس لمحے سب کے وجود پر بجلی بن کر گری، دماغ سن اور لب خاموش، گویا ہر کوئی اندر ہی اندر مر گیا ہو۔ یہ ایک انکشاف نہ تھا، یہ رشتوں کی قبر پر پہلی مٹھی مٹی ڈالنے کا اعلان تھا۔ ربان خان کے قدم لڑکھڑائے، ان کی آنکھوں کے آگے منظر دھندلا گیا، دل نے جیسے دھڑکنا بھولنے کی کوشش کی، ان کے قدموں تلے سے جیسے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ ارمان نے خون شہزاد کا؟ یہ سوال نہیں، قہر تھا۔ باران نے تڑپ کر اپنا رخ دیوار کی جانب کیا، اس لمحے اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے جنہیں وہ سختی سے رگڑتے آنکھیں میچ گیا۔ کچھ ایسی ہی حالت حیدر خان کی تھی، وہ ساکت کھڑے آنکھیں پھیلائے بے یقینی کے سمندر میں ڈوبے سارون کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے شہزی لالا، سارون جب نیم پاگل ہو چکا تھا، وہ جو رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، اپنے ہی لہجے میں جل رہا تھا، اس کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی مانند تھے جو سیدھے ان کے کانوں میں انڈیلے جا رہے تھے، اور ہر لفظ، ہر فکرہ ان کے وجود پر کاری ضرب لگا رہا تھا۔ صوبیہ خانم اسی پر بے دم ہو کر صوفے پر گری، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ صرف زارون کو دیکھ رہی تھی جو اب بھی بول رہا تھا یا ان کے خون کو رگوں سے کھینچ رہا تھا، وہ سمجھ نہیں سکی۔ میں نے اس پر یقین کیا بابا، سارون کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے کہا یہ فوٹیج لائے گا، میں نے اس پہ بھروسہ کیا، ہم نے اسے بھائی مانا، شہزاد خان نے اسے سگوں سے بڑھ کر چاہا، اور اس نے، وہ رک گیا جیسے الفاظ حلق میں پھنس گیا ہوں، اس نے اسے مار دیا۔ پری گل جو اب تک ساکت کھڑی تھی ہونٹوں پر ہتھیلی جمائے اپنی ہچکیوں کو روکتی رہی، لیکن کب تک؟ جب پردے پھٹنے لگے تو آنکھوں کے آنسو بھی اپنے بند توڑ دیتے ہیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا،
اسے لگا جیسے وقت کی نبض تھم گئی ہو۔ وہ راز جو صرف حیات کی قبر میں دفن تھے آج حقیقت کی زمین پر کھڑے چیخنے لگے تھے۔ خان حویلی کی دیواروں پر جیسے موت کی دستک سنائی دی ہو۔ آج حیات میں چھپے وہ راز جو برسوں سے وقت، خوف اور جھوٹی غیرت کے پردوں میں چھپے تھے باہر نکل آئے تھے، چیر کر، کاٹ کر، رشتوں کو روند کر۔ اور اب تباہی صرف مقدر نہ تھی، وہ حقیقت بن کر سب کے دروازوں پر کھڑی ہو چکی تھی، کیونکہ راز حیات آج خود چل کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، بے نقاب، بے رحم اور ناقابل انکار۔ زارون کے لبوں پر جیسے قفل لگ چکے تھے اور خان حویلی پر ایک گہری گھمبیر خاموشی چھا چکی تھی، وہ خاموشی جس میں صرف ٹوٹے ہوئے خوابوں کی صدائیں تھیں اور اندر ہی اندر سلگتے جذبات کی چنگاریاں۔ ہر چہرے پر ایک الگ کرب، ہر دل میں ایک انکہی جنگ جاری تھی۔ آج صرف ایک واقعہ پیش نہیں آیا تھا، بلکہ برسوں پرانی بنیادیں لرز اٹھی تھی۔ اعتماد کے ستون منہدم ہو چکے تھے، سائرہ اور زرمینہ جیسے ساکت مجسمے بن چکے تھے۔ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی منظر بار بار گردش کر رہا تھا کہ ایک بھائی نے دوسرے کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے تھے، رشتوں کا تقدس پامال ہو چکا تھا، اور ان سب کے بیچ زارون، وہ بھی پری گل کا نام لینے سے گریزاں تھا۔ نہیں، وہ اس پر رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ابھی بھی اس لڑکی کے لیے عزت تھی جو نادانستگی میں اس خونی کھیل کا حصہ بن گئی تھی۔ خان بابا، یہ سب جھوٹ ہے، آپ جانتے ہیں نا، آپ کا ارمان ایسا نہیں کر سکتا۔ ارمان جو اب تک خاموش تماشائی تھا، اچانک سب کی نظروں کا مرکز بن گیا۔ وہ تیزی سے بڑھا اور روبان خان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ روبان خان جو صوفے پر بوجھل جسم کے ساتھ بیٹھے تھے، اس کی آواز نے ان کے دل میں ایک لرزتی ہوئی امید کی کرن جگا دی۔ زارون اور باران کا دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں جذبات اور حقیقت ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ روبان خان کے دل میں جو امید جاگی تھی وہ ان کے لہجے سے عیاں تھی۔ تم دونوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کوئی، میرا ارمان ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر وہ لمحہ سکون مختصر تھا۔ باران جیسے کسی اور ہی عالم میں چلتا ہوا دیوار کی LED کی طرف بڑھا۔ چند لمحوں میں اسکرین روشن ہوئی اور روشنی خان حویلی والوں کی آنکھوں کی بینائی چھیننے آ گئی۔ ارمان کی آنکھیں پھٹنے کو تھی۔ زوبیہ خانم کے حلق سے دل دہلا دینے والی چیخ نکلی۔ ان کا شہزاد، ان کا مان، ان کی آنکھوں کا تارا خون میں لت پت رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ منظر کسی ایک کے نہیں، سب کے رونگٹے کھڑے کرنے والا تھا۔ روبان خان کی جو امید ابھی پیدا ہوئی تھی، وہ چیخوں کی شور میں زمین بوس ہو گئی۔ وہ خود بھی ایک دھڑام سے زمین پر جا گرے، جیسے زندگی کی آخری امید ان سے چھن گئی ہو۔ پریشا نے آنکھیں بند کر لی، اس سے یہ منظر برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پری گل بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ اگر ایک لمحہ وہ وہاں کھڑی رہتی تو شاید اس کا دل واقعی پھٹ جاتا۔ تایا جان، لالا، خان بابا، کئی آوازیں ایک ساتھ ان کے کانوں میں پڑی، مگر اس کے قدم نہیں رکے۔ چھوڑو مجھے، اس کے کانوں میں پولیس کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے ارمان کی چیخ گونجی۔ بھابھی، آنکھیں کھولو، اسما خانم کی گھبراہٹ سے کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ زارون، گاڑی نکالو، حیدر خان کی دھاڑتی ہوئی آواز فضا کو چیرتی ہوئی نکلی۔ نہیں، قیامت آنے والی تو ہی تھی، وہ آ چکی تھی۔ خان حویلی جس کی فصیلیں صدیوں سے قائم تھیں، آج ایک سچ نے اسے منہ کے بل گرا دیا تھا۔ رشتے تو آئینے تھے، ہم ہی اندھیرے میں تھے۔ چہرے سب سچ بولے، پر ہم فسانے میں تھے۔ اٹلی، روما، ویران عمارت کے تہہ خانے میں کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پرانے پتھریلے فرش سے نمی کی خوشبو آ رہی تھی۔ دیواروں پر نمی سے جھولتی پرانی سرن زدہ پینٹ اور کہیں کہیں زنگ آلود لوہے کی سلاخیں فضا کو اور زیادہ دہشت ناک بنا رہی تھی۔ کمرے میں سردی ایسی کہ سانسیں دھند بن کر ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ کمرے میں صرف 3 وجود تھے، ایک وہ جو زنجیر میں جکڑا ہوا دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اور باقی 2 جو وہاں انصاف نہیں بدلہ لینے آئے تھے۔ وہ شخص طاور خان جس کی آنکھوں میں کئی جانوں کا غرور جھلک رہا تھا، مگر جسم پر تشدد کی واضح نشانیاں موجود تھیں۔ چہرہ خون اور نیل سے بھرا ہوا تھا، ہونٹ پھٹے ہوئے اور کمر پر گہرے نیلے نشان، دونوں ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیوار سے اوپر کی جانب لٹک رہے تھے۔ اس کے باوجود اس کی آنکھوں میں ہار کی ایک رمت تک نہ تھی، جیسے وہ اس اذیت کا عادی ہو، جیسے یہ درد اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ نسوانی آواز سرد لہجے میں ابھری، مجھے میری بہن واپس دے دو، میں تمہیں جانے دوں گی۔ یہ آواز حرم فاطمہ کی تھی، جو لاکھ سب کے منع کرنے کے باوجود یہاں آ چکی تھی۔ چہرے پہ آج کوئی ماسک نہیں تھا، نہ سیاہ لباس تھا، بلکہ ہلکے بھورے رنگ کی گرم کوٹ، لمبے بوٹ اور بے حد پر اعتماد انداز میں وہ اپنی مخصوص ویل چیئر کے ساتھ ٹیک لگا رہی تھی۔ چہرے پر بلا کا سکون، مگر آنکھوں میں انتقام کی تپش تھی، جیسے وہ ہر پل اس لمحے کے لیے جی رہی ہو۔ طاور خان کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، لے لو اپنی بہن،
ویسے تم بھی بری نہیں ہو۔ اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا اور جب بولا تو لہجہ تمسخرانہ تھا۔ اس کے لہجے میں جو غلاظت تھی وہ صرف الفاظ کی نہیں تھی، وہ روح تک کو چلنی کر دینے والی تھی۔ یہ سنا تھا کہ اشر جو اب تک خاموش کھڑا تھا یکدم ببھر گیا۔ اس کا چہرہ انگارے کی مانند سرخ ہو چکا تھا۔ وہ لمحہ ضائع کیے بغیر آگے بڑھا اور داور کے چہرے پر زوردار مکہ مارا۔ کیا بولا بے؟ کس کی بہن؟ ہاں؟ اس کے لہجے میں بجلی گوندی تھی۔ داور خان کی گردن ایک جھٹکے سے دیوار سے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی وہی خباثت ناچ رہی تھی۔ بھائی، یہ سوال تو پوچھنے دے، سب کچھ تو تمہیں گلوا دو گے نا، پر پہلے سن تو لو۔ حرم نے تھوڑا سا ناک سکیڑ کر خفگی سے کہا۔ وہ جیسے اس بات پر برہم تھی کہ اس کا شکار ابھی پوری طرح سے اس کی بات سن نہ پایا تھا کہ بھائی نے ہاتھ صاف کر دیا۔ اس کے لہجے میں عجیب سا غرور چھپا تھا، نہ صرف اپنی ذہانت پر بلکہ اپنے شکار پر قابو پانے کی صلاحیت پر بھی۔ سامنے بنا داور ایک زمانے میں جس کے نام سے لوگ لرزتے تھے، آج اپنے ہی کیے کا حساب دینے بیٹھا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ صرف شروعات تھی۔ اشر نے اپنے ہاتھ روکے، گہری سانس بھری اور داور کی گردن جھٹکے سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ حرم آہستگی سے ویل چیئر سے اٹھی۔ اشر نے اسے گھورا پر وہ اپنے اصلی روپ میں لوٹ چکی تھی۔ اس کی چال میں نرمی تھی پر آنکھیں وہ سرد برف کی مانند تھیں۔ تم شاید بہت ڈھیٹ ہو، ایک بات بتاؤں؟ وہ ہلکا سا جھکی۔ داور خان، تم وہ پہلے مرد ہو جسے میں نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور شاید آخری بھی۔ اس کی آواز میں سکون تھا، پر وہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی اختیار جیسا تھا۔ داور ہلکے سے ہنسا۔ عورت ہو کر تم دھمکیاں دیتی ہو؟ یہ سنا تھا کہ حرم نے اپنے ہاتھ میں موجود ایک دھات آگے بڑھائی، اس کے چہرے پر کھینچی، ایک چمکدار دھات ایک باریک بلیڈ سے خراش دے دی۔ عورت ہوں تبھی انسانیت باقی ہے، مرد ہوتی تو اب تک تمہاری زبان کاٹ چکی ہوتی۔ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا، وہ اس کے چہرے پر ویسا ہی زخم بنا رہی تھی جیسا اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ داور نے ہونٹ بھینچ کر خون نگلا، اور پہلی بار اس کی آواز میں ہلکی سی تکلیف کی آمیزش شامل تھی۔ کیا کرو گی اپنی بہن کا؟ وہ نہ تو زندوں میں ہے اور نہ ہی مردوں میں، وہ تو بس ایک زندہ لاش ہے۔ وہ دونوں اس جواب کی قطعی امید نہیں رکھتے تھے، اس لیے ایک پل کو ششدر رہ گئے، پر وہ دونوں ہی اپنے جذبات پر قابو پانا جانتے تھے۔ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، تم بس وہ کرو جو ہم چاہتے ہیں۔ حرم فاطمہ کی سرمئی آنکھیں ٹھہری ہوئی تھیں، پر ان میں برف جیسی سردی تھی۔ وہ داور خان کو یوں گھور رہی تھی جیسے انگاروں نگاہوں سے ہی اس کے اندر اتر کر اسے چیر دینا چاہتی ہوں۔ کمرے کی خاموش فضا میں اس کی آواز کا انداز نرمی سے خالی تھا، حکم کا سا تھا۔ داور نے گہری تھکی ہوئی سانس بھری جیسے اندر بہت کچھ کہنے کی تمنا ہو، مگر زبان کو قفل لگا ہو۔ پھر وہ ہلکے سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ جملہ دھیرے سے ادا ہوا، مگر اثر اس کا زلزلہ جیسا تھا۔ وہ لہجہ نہ تو جھوٹا تھا نہ چلاک، بلکہ ایک خاموش ضد، ایک زخمی مگر اکڑا ہوا مرد جو آخری وقت تک اپنے راز کو قبر کی طرح بند رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی حرم فاطمہ کی اندرونی دنیا میں دفن وہ کرسٹل کوئن جاگ اٹھی تھی، ایک شفاق، بے رحم اور خالص انتقام کی علامت عورت، وہ جو خاموشی سے ہنستی تھی اور چیختے دشمنوں کو مسکرا کر دیکھتی تھی، وہ جو ٹھنڈے لہجے میں سزائیں سناتی تھی اور کمر میں اٹھنے والی اپنی چوٹوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا ہر قدم خنجر جیسا رکھتی تھی۔ اسے سہارے کے بغیر خود کو سیدھا کیا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کمرے کے کونے تک پہنچی، جہاں ایک پرانی دراز تھی۔ اس کی حرکات میں کوئی جلد بازی نہ تھی، ہر حرکت سکون میں لپٹی ہوئی مگر گھمبیر، جیسے کسی مقدس انتقام کا حصہ ہو۔ دراز کھولی، کچھ دیر تک انگلیاں کسی خاص چیز کو ٹٹولتی رہیں، پھر اس نے ایک جیسے چھوٹا سا سیاہ آلہ نکالا۔ اس آلے کی ساخت عام سی نہیں تھی، اور وہ چیز دیکھتے ہی کمرے میں جیسے ہوا رک گئی۔ وہ مڑی اور خاموشی سے داور کی طرف بڑھنے لگی۔ اشر جو اب تک کنٹرول سنبھالے ہوئے تھا، اس کے ہاتھ میں وہ آلہ دیکھ کر چونکا۔ وہ اپنی بہن کو جانتا تھا بہت اچھی طرح، پر آج جو وہ دیکھ رہا تھا وہ ایک بہن نہیں، ایک یقین کے پار جا چکی عورت تھی۔ یہ کیا کرنے؟ اس کے منہ سے جملہ نکلا ہی تھا کہ حرم کی نگاہ اس پہ پڑی۔ وہ نگاہ ایسی تھی کہ اشر کا جملہ حلق میں سوکھ گیا۔ ساکت کھڑا وہ صرف آنکھوں سے سوال کر سکا، کیا وہ واقعی اس قدر بے رحم ہو چکی تھی؟ حرم نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے ہونٹوں پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ اب جذبات سے نہیں مقصد سے چل رہی تھی۔ اس نے دائیں کان میں لگے بلوٹوتھ ایئرپورٹ پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے کہا، جیک اندر آؤ۔ آواز میں نہ کوئی جھجک تھی نہ رحم۔ اگلے ہی لمحے جیک دروازے سے نمودار ہوا، لمبا، مضبوط، بے تاثر چہرے والا نوجوان مرد، جس کا نہ دل نہ ماضی سے وابستہ تھا نہ جذبات سے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، حرم نے آلے کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا۔ جیک کچھ کہے بغیر سمجھ گیا۔ وہ ہمیشہ سمجھ جاتا تھا، کیونکہ وہ اس کھیل کا پرانا ساتھی تھا۔
اس کا مطلب سمجھتے جلدی سے وہ داور خان کے پاس آیا جو کچھ مضطرب انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی تو اسے کھیل کا کارندہ تھا، کیسے نہ پہچان پاتا کہ وہ کیا کرنے والی تھی، اور یہی چیز اس کی ہوش اڑا رہی تھی۔ تم پچھتاؤ گی، تم بہت پچھتاؤ گی۔ داور خان کی آواز اب دھمکی سے زیادہ ایک لرزتی ہوئی آہ بن چکی تھی، جس میں خوف، درد اور ایک ٹوٹتے ہوئے غرور کی جھلک صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جیک کے ہاتھوں میں جمی تھیں، جہاں اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی سختی سے کھینچ کر سیدھی کی جا رہی تھی۔ ہر جوڑ میں تناؤ تھا اور ہر لمحہ جیسے کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ، لیکن وہ کرسٹل کوئن جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ نہ اس کی سماعت پر داور کی چیخوں کا اثر ہوا، نہ دل پر رحم کی کوئی پرچھائی لہرائی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور داور کے بائیں ہاتھ کی اکڑی ہوئی درمیانی انگلی کو ان دھاروں کے بیچ میں فٹ کر دیا، پورے ناخن سمیت، ہڈی کے قریب۔ کمرے کی فضا یک بوجھل ہو گئی، ہوا جیسے تھم گئی ہو۔ داور کے گلے میں ایک گردی ابھر گئی جو اس کے اضطراب اور اندر ابلتے خوف کا منہ سے بولتا ثبوت تھا۔ ایک موقع اور دیتی ہوں۔ حرم نے نظریں اس کی انگلی سے ہٹائیں اور ٹھیک اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے پوچھا، زینب کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں نہ چیخ تھی نہ سوال، بس ایک ٹھنڈی آگ تھی جو سب کچھ خاکستر کرنے والی تھی۔ اشر کی پیشانی پر پسینے کی بوند نمودار ہوئی، دل کی دھڑکنیں جیسے بے ترتیب ہوئیں۔ وہ ایک پل کے لیے حرم کو دیکھتا رہا، اس عورت کو جو کبھی بہت نرم دل بہن تھی، آج اپنے ہاتھوں سے کسی کو چیر پھاڑنے پر آمادہ تھی، اور نہایت خاموشی سے، پوری ہوشیاری سے۔ میں نہیں بتاؤں گا، داور نے ہانپتے ہوئے کہا، جو کرنا ہے کر لو۔ الفاظ تو وہی پرانے تھے، مگر اس کے لہجے میں اب وہ اعتماد، وہ نخوت، وہ مردانگی نہ تھی، صرف ایک ڈرتی ہوئی ضد تھی جو خود اپنی ہی گون سے گھبرا چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے ٹک، کمرے میں جیسے قیامت چھا گئی ہوں۔ ایک دھیمی مگر فیصلہ کن آواز، اور ساتھ ہی داور کی لرزتی ہوئی چیخ۔ اس کی انگلی ناخن سمیت فرش پر جا گری، خون کا چھنٹا سفید ٹائل پر بکھر گیا جیسے کسی نے جنگ کے آغاز کی مہر لگا دی ہو۔ اشر کا دل دہل گیا، اسے اپنی سانسیں اپنی ہی سماعت میں گونجتی سنائی دیں، لیکن جیک وہ ابھی بے تاثر ساکت اور فرما بردار کھڑا تھا، گویا اس کی آنکھوں میں کوئی منظر داخل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بتاؤ گے؟ حرم نے انگلی کی طرف دیکھے بغیر پھر سے سوال دہرایا۔ نہیں، داور چیخا۔ اب کی بار اس کی آواز میں درد نمایاں تھا، ایک ایسا درد جو برداشت کے دائرے سے باہر ہو چکا تھا۔ جیسے تمہاری مرضی، یہ کہہ کر وہ فوراً دوسری انگلی پر آئی، اسی ترتیب سے، اسی بے رحمی سے، اور ٹک، دوسری انگلی بھی کٹ چکی تھی۔ اب کی بار داور کی چیخ میں صرف درد نہیں بلکہ نادم اور شکست خوردہ مرد کی اذیت تھی۔ اشر نے اپنی نظریں موڑ لیں، لیکن کمرے میں وہ منظر اب بھی جیتا جاگتا تھا۔ حرم نے اب تیسری انگلی کو شکنجے میں لیا اور تیسری بار وار کیا۔ داور اب کسی زخمی پرندے کی مانند پھڑ پھڑا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے خون پانی کی مانند بہہ رہا تھا۔ وہ جسم کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جسم تھا کہ بکھرنے کو تھا، اور تب ایک آخری فریاد بھری چیخ اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ پاکستان، پاکستان میں ہے وہ۔ اس کی آواز میں اب کوئی چالاکی نہ تھی، نہ ضد، نہ غرور، بس درد، خوف اور بے بسی۔ اسلام آباد، دریا والا فارم ہاؤس۔ الفاظ کٹنے لگے، سانسیں بھاری ہونے لگیں، اور پھر داور کا سر ایک طرف ڈھلک گیا، اس کی گردن میں حرکت باقی نہ رہی، وہ ہوش و ہوا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ کرسٹل جو اب فقط حرم فاطمہ نہیں تھی، اس نے ایک لمحے کو خون آلود گلاس کو دیکھا، پھر جیک کی طرف دیکھا، اور خاموش ترچھی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ وہ مسکراہٹ فتح کی تھی، لیکن غرور کی نہیں، صبر کی۔ جیک نے سر خم کیا، یہ اشارہ تھا، کھیل کا آخری مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ باب ششم، اقتدار کا شیرازہ۔ ایک چیخ گونجی کہ ایسی جو فضا کو سینہ چیر گئی، اور پیچھے ایک ایسا خلا چھوڑ گئی جو وقت، صبر اور آنسوؤں کے طویل قافلے سے بھی کبھی پر نہ ہو سکے گا۔ جب ستون گرتے ہیں، صرف دیواریں نہیں ڈھہتی، اندر بس اعتبار بھی ملبہ ہو جاتے ہیں۔ ہر بین کے بیچ ایک انکہی تھی، اور ہر آہ کے پس منظر میں ایک راز دبک کر سانس لے رہا تھا۔ خاموشی کی سب سے بلند آواز وہی سناٹا تھا جو چیخوں سے زیادہ گونج رہا تھا، اور اب جب پردے سرکنے لگے ہیں، سوال یہ نہیں رہا کہ کون جیتا، بلکہ یہ ہے، کیا اس کھیل میں وہ پیادے بھی مٹ جائیں گے جو بس چال کا حصہ تھے، سازش کا نہیں۔ سنسان ویران سڑک پر ایک چمچماتی ہوئی سفید گاڑی تیز رفتاری سے رواں دواں تھی۔ بارش کی بوندیں گاڑی کی سطح پر ٹکرا کر پھسلتی جا رہی تھیں، جیسے وقت خاموشی سے بہتا جا رہا ہو۔
اسی ون وے روڈ پر ہر 5-6 منٹ میں ایک گاڑی تیزی سے فراٹے بھرتی دکھائی دیتی اور رات کی سیاہی میں غائب ہو جاتی۔ چاند آسمان میں چھپا تھا، جیسے آج وہ باہر نکلنا ہی نہ چاہتا ہو، اس لیے آج آسمان پہ ہلکے دھند سے بادل بنا چاندنی روشنی کے سفر کر رہے تھے۔ رات کی گہری سیاہی میں ہر طرف ایک پرسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جو نہ صرف منظر کو بلکہ انسانی دلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ گاڑی کے سیاہ شیشوں نے باہر جھانکنے کی ہر کوشش کو رد کر رکھا تھا، لیکن اگر کوئی اندر جھانک سکتا تو ایک عجیب اور پرسرار منظر اس کی نظروں کے سامنے آتا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص 40 سے کچھ اوپر کی عمر کا ایک باوقار مرد معلوم ہو رہا تھا۔ نیلی جینس اور سفید کرتے کو زیب تن کیے، کف کو کونیوں تک فولڈ کیا ہوا تھا، جس میں سے اس کے اسٹیئرنگ پر جمے سرخ و سفید ہاتھوں کی ابری ہوئی سبز رگیں واضح تھیں، مانو جیسے ہر رگ اپنے اندر ایک کہانی سمیٹے ہوئے ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی، وہ چمک جو برسوں کی خواہش کے بعد کسی خواب کے قریب پہنچنے سے پیدا ہوتی ہے۔ پیشانی پر بکھرے بھورے بال، جس سے نمایاں تھا کہ اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر اندر کہیں گہرا اضطراب چھپا ہوا تھا، ایک ماضی اور ایک فیصلہ۔ پاس پہ پیسنجر سیٹ پر سیٹ بیلٹ لگائے لڑکی کم عمر، پرکشش اور سراپا معصومیت کا پیکر لگ رہی تھی، سفید ٹاپ اور بیگی جینس میں ملبوس۔ اس کی موجودگی خاموش مگر گہرے سوال سے لبریز تھی۔ اس کے گھنگھریالے بالوں کو نفاست سے چٹیا میں قید کیا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی اور آمیزش لیے ہوئے تھی، جیسے کئی احساسات ایک ہی وقت میں جھانک رہے ہوں، حیرانی، الجھن اور شاید تھوڑی سی بے چینی۔ گاڑی کے اندر خاموشی کا ایک پردہ تانا گیا تھا، جو صرف بارش کی ٹپ ٹپ سے ہلتا تھا۔ اچانک اس خاموشی کو انارا کی دھیمی آواز نے چیر دیا۔ ڈیڈ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بہرام نے چند لمحے کو نگاہیں ونڈ اسکرین سے ہٹائی اور بیٹی کی طرف دیکھا، ایک نظر جس میں شفقت، نرمی اور شاید کچھ نہ کہی گئی باتیں چھپی تھیں۔ لمحے میں وہ جھکے اور آہستگی سے اس کا ماتھا چوم دیا، گہری سانس بھرے، پھر دوبارہ سیدھے ہو کر نگاہیں سڑک پر مرکوز کر دیں۔ انارا چونکی، اس نے ماتھے کو چھوا، جیسے حیرت سے یقین کرنا چاہتی ہو۔ یہ 10ویں بار تھا جب بہرام نے راستے میں اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ کچھ بولنے کو ہوئی، لیکن پھر خاموش ہو گئی، جیسے کسی انجانے احساس نے لب سل دیے ہوں۔ وقت گزرتا رہا، گاڑی 1 گھنٹے سے زیادہ چل چکی تھی، جب ایک موڑ کے بعد وہ ایک چھوٹے سے مگر نہایت خوبصورت فارم ہاؤس کے سامنے آ رکی۔ اس عمارت سے صرف کچھ قدم کے فاصلے پر خوبصورت جھرنا تھا، جس سے بہتی آبشار ہوا میں شامل ہو کر فضا کو پرسکون اور معطر کر رہی تھی۔ چوکیدار نے جلدی دروازہ کھولا تو اس کی گاڑی فارم ہاؤس کے چھوٹے سے پورچ میں داخل ہوئی۔ صاف ستھرا فرش بارش کے پانی سے تر تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائی، ہر چیز بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی یادداشت کھنگالی، کیا وہ پہلے کبھی یہاں آئی تھی؟ جواب آیا نہیں۔ یہ جگہ اس کی یادداشت کا حصہ نہیں تھی، وہ یہاں کبھی نہیں آئی تھی، کم از کم اپنے ہوش میں تو نہیں۔ وہ ایک نیا، انجان مگر پرامد سا مقام۔ بہرام خاموشی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلے، پھر دوسری طرف آ کر انارا کا دروازہ کھولا، اس کا ہاتھ تھاما نرمی سے، جیسے وہ کوئی نایاب خزانہ ہو۔ ان کا رویہ اس لمحے کسی معمولی باب کا نہیں، بلکہ ایسا تھا جیسے کوئی شخص برسوں بعد اپنی قیمتی چیز کو چھو رہا ہو، بچا رہا ہو۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی تو نرم پانی کی ٹھنڈی بوندیں جو فوار کی مانند برس رہی تھیں، وہ اس کے چہرے اور بازو پہ پھسلی۔ ایک ٹھنڈا خوشگوار سا احساس اس کے اندر ابھرا۔ بہرام نے اس کے گرد بازو لپیٹ لیا، جیسے وہ اسے اس یخت بستہ ہوا سے بچانا چاہتے ہوں۔ وہاں موجود چوکیدار نے حیرت سے اس نرم مزاجی کو دیکھا۔ بہرام خان جو عام حالات میں ایک سخت، سنجیدہ اور اکھڑ مزاج انسان کے طور پر جانا جاتا تھا، آج ان کی آنکھوں میں ایک مختلف روشنی تھی۔ وہ اس لیے گھر میں لیے داخل ہوئے۔ انارا نے گہری اور دلچسپ نگاہوں سے اس پورچ سے لے کر اندر آنے تک ہر چیز کا معائنہ کیا تھا۔ وہ گھر جو ان کے سامنے کھڑا تھا، بظاہر سادہ سا تھا مگر جاذب نظر۔ سرخ اینٹوں کی دیواریں، چھت پر مٹی کی پرانی مگر صاف ستھری ٹائلیں، اور باہر لکڑی کا ایک جھروکا جس پر بیلیں لپٹی ہوئی تھیں، جس پر بارش کی بوندیں گویا موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ پورچ کے کونے میں مٹی کے گملوں میں اگے ہوئے گلاب کے پھول خوشبو بکھیر رہے تھے، اور چھوٹے سے لان میں گھاس بارش میں بھیگی ہوئی ہریالی کے ساتھ زمین کو چوم رہی تھی۔ لکڑی کا دروازہ نہایت سلیقے سے پینٹ کیا گیا تھا، اور اس پر لگا پیتل کا پرانا ہینڈل گواہی دے رہا تھا کہ یہ گھر وقت کے ہاتھوں سے گزرا ضرور ہے، مگر ابھی بھی زندہ ہے، سانس لیتا ہے۔ دروازے پر ایک چھوٹی سی تختی لگی تھی، جس پر کنندہ لفظ زہرام، جس کا مطلب وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ صرف ایک مکان نہیں بلکہ ایک جذباتی پناہ گاہ تھی، وہ جگہ جہاں وقت سست روی سے چلتا ہے، جہاں یادیں سانس لیتی ہیں، اور جہاں خاموشی بھی کچھ کہتی ہے۔ وہ بنا کچھ کہے بہرام خان کے ساتھ چلتی رہی،
ان کا ہاتھ اس کے نازک اور مومی ہاتھ پر مضبوطی سے جمع ہوا تھا، جیسے وہ دنیا کی ہر الجھن، ہر سوال سے بچانا چاہتے ہوں۔ سفید ریلنگ والی سیڑھیاں بارش کی ہلکی سی اوس کے باعث نمی سے تھوڑی چمک رہی تھیں، اور ان پر ہر قدم ایک خاموش صدا کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ جگہ کس قدر خوبصورت تھی، پر ایک کسک کے احساس کے ساتھ اس کی پلکیں جھک گئی۔ اسے ہر اچھی چیز، جگہ کو دیکھ کر صرف ایک ہی خیال آتا تھا، کاش ماما بھی یہاں پر ہوتی۔ اور آج بھی یہ خیال جیسے بارش کی بوند کی طرح اس کے دل پر ٹپک کر بکھر گیا۔ وہ لمحہ، وہ کمی، جیسے ساری دنیا کی خوبصورتی ماند پڑ گئی ہو۔ بہرام ایک دروازے کے سامنے رکے، چابی گھمائی اور آہستگی سے دروازہ کھولا۔ دروازے کے پیچھے جیسے وقت تھم گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو وہ بھی ان کی تقلید میں ہی اندر قدم اٹھاتی داخل ہو گئی۔ اس نے بیزاری سے نظریں اٹھائیں، لیکن اب کچھ مختلف ہوا، ہاں، جس کی شاید اسے توقع نہیں تھی۔ پلکوں کی چادر نے دوبارہ گرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سانسوں کے تسلسل سے بکھرنے کی کوشش کی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی سانس رک گئی ہو۔ وہ پل، وہ منظر جیسے کسی شہر میں جکڑا ہو۔ اس کے قدم وہیں پر ہی رک گئے اور آنکھیں ایک نقطے پر جم گئی۔ سفید روشنی سے جگمگ کرتا وہ کمرہ نہایت ہی کشادہ تھا۔ سفید و نیلے رنگ کی چادر اوڑھے دیواریں، عالیشان فرنیچر اور فرش پر بچھا نرم گداز قالین۔ دائیں جانب کی دیوار پر لگی کھڑکی اس وقت بند تھی جس کے شیشے سے پانی کی ہلکی اوز قطرہ قطرہ پھسل رہی تھی۔ سامنے ہی جہازی سائز بیڈ پر دو وجود موجود تھے، جو ان کی آمد پر ان کی ہی جانب متوجہ ہو گئے۔ پر ان میں سے ایک عورت، جو کریم اینڈ وائٹ اسکرٹ میں ملبوس بالوں کو کس کر جوڑے میں قید کیے ہوئے تھی، وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک ٹری میں تھی جس میں ایک کانچ کی پیالی رکھی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک چمچہ تھا جس سے وہ آہستہ آہستہ اس پیالی میں سے گاڑھا محلول، جو شاید کوئی سوپ تھا، وہ اس عورت کو پلا رہی تھی، جو سادہ سے گرم سوٹ کو پہنے، دوپٹے سے ندارت وجود لیے، بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے نیم دراز سے لیٹی تھی۔ اس کے کمزور سے ہاتھوں میں کنولا لگے ہوئے تھے، چہرے نکاحت زدہ مدگر شفقت سے بھرپور تھا۔ سیاہ اور سفید ملے جلے بال روکھے سے لگ رہے تھے جنہیں ایک سائڈ پر ڈالا گیا تھا، اور آنکھیں جو برسوں کی تھکاوٹ لیے ہوئے تھے وہ اس پر ٹک چکی تھیں۔ ماما، آہستہ، دھیمی اور صدمے سے لبریز سرگوشی پر اس کے لبوں نے جنبش کی۔ وہ آنکھیں نہیں جھپکا رہی تھی کہ کہیں اس کا خواب ہوا میں تحلیل نہ ہو جائے۔ ہاں، وہ بھی اس حقیقت کو قبول نہیں کر سکی تھی۔ اسے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس عورت کو آنکھیں میچے بے جان سا ان نالیوں میں جکڑا ہی پایا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے، پر آج ایسے ایک سوال کا جواب ایک سے لمحے میں مل گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو بالکل اپنی ماں کی آنکھوں کی مانند تھی، جیسے ایک خلافی روشنی اس میں ڈوبی ہو، ایک گہرا اور واضح منظر جو وقت کی دھند میں کبھی نہ چھپ سکے۔ وہ بے چین سی یکٹو کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن میں اجنبیت کا گہرا سا سایہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن میں ایک عجیب سی کسک محسوس ہوئی۔ وہ شوق کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایک بے چینی، ایک بے یقینی نے اس کا دل گھیر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں جیسے ایک ہی نقطے پر جم کر رہ گئی تھیں، جیسے وہ کسی گہری کھوج میں کھو گئی ہوں۔ کمرے کا ماحول یکدم بوجھل سا محسوس ہونے لگا تھا، جیسے ہر طرف ایک دباؤ تھا جسے وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک ایک نرم، مضبوط اور سکون دینے والی موجودگی نے اس کے ارد گرد اپنے حصار کو محسوس کیا، اور لمحوں کا فصول ٹوٹا، جیسے ہوا میں ایک ہلکی سی خوشبو پھیل گئی ہو۔ سانس جیسے بحال ہوا اور دل کی دھڑکنوں نے ایک نئے سرے سے رواں ہونا شروع کیا۔ اسے فوراً اپنی گردن موڑ کر چہرہ اٹھایا اور اندراز قد مرد کی آنکھوں میں جھانکا، جو ہلکی سی نمکین چمک کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جیسے ان آنکھوں میں ایک نیا آسمان چمک رہا ہو۔ ملو گی نہیں اپنی ماما سے؟ اس کی آواز میں ایک نرم پر اعتماد سوال تھا جو کسی امید کی مانند اس کی روح میں سرایت کر گئے۔ وہ جملہ محض الفاظ نہیں تھے، یہ ایک نیا دروازہ تھا جو اس کی زندگی کی نئی حقیقتوں کو سامنے لا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک بے یقینی کی حالت میں اس منظر کو دیکھتی رہی۔ منظر مکمل طور پر بدل چکا تھا اور وہ جان چکی تھی کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ اس کی نظریں جیسے ایک پل کے لیے سب کچھ بھول کر اس میں چھپے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن ایک نیا جوش اور امید اس کے اندر جگہ بنا رہی تھی۔ وہ پھر سے کچھ بولی، جیسے بے قابو سی ہو گئی ہو، اور اس کی آواز میں خوشی کا ایک انوکھا رنگ تھا۔ بابا، دیکھیں، ماما ٹھیک ہو گئی، مطلب میری ماما، آپ سن رہے ہیں؟ ڈیڈ، میری ماما ٹھیک ہو گئی ہیں۔ یہ جملہ جیسے اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ ہو گیا تھا اور وہ بے قابو ہو کر بہرام سے لپٹ گئی۔ اس کا جسم خوشی سے کانپ رہا تھا اور وہ بار بار مڑ کر دیکھتی جیسے وہ اس لمحے کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کرنا چاہتی ہو۔ ہر بار وہ بہرام خان کو بتا رہی تھی جیسے وہ انجان ہو، یس مائی ڈاٹر، تمہاری ماما بالکل ٹھیک ہو گئی،
جاؤ جا کر مل لو اپنی ماما سے۔ وہ اس کے گرد کے حصار کو توڑتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹے تو انارا تیزی سے ہوا کے پردوں میں لہراتی ہوئی اپنی ماں کے پاس پہنچی اور اس کی نرم گرم آغوش میں جا سمائی۔ زینب جو کب سے چھوٹی سی لڑکی کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی، اسے اپنے سینے سے لگتے دیکھ کر شلسی ہو گئی۔ اس کا جسم ابھی کسی بھی قسم کی حرکت کے قابل نہ تھا۔ اتنے طویل عرصے کوما میں گزارنے کے بعد شاید ہی ممکن تھا کہ وہ فوراً چل پھر سکے۔ کیئر ٹیکر بہرام کے اشارے پر خاموشی سے سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ خوش تھی کہ اب میڈم کو ہوش آ گیا اور اس کی خوشی کا انعام اسے ایک بڑی رقم کی صورت میں ملنے والا تھا۔ ماما، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کتنا یاد کرتی تھی، کتنے کتنے گھنٹوں آپ سے باتیں کرتی، پر آپ جواب نہیں دیتی تھی۔ دل کرتا تھا کہ آپ کی گود میں سر رکھوں، آپ کو پیار کروں، پر مجھے اجازت نہیں تھی۔ انارا جو برسوں سے اپنے دل کی باتیں بہرام سے چھپانے آئی تھی، آج سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی۔ اسے پرواہ بھی نہ رہی تھی کہ وہ شخص ابھی وہیں کھڑا ہے۔ بولتے بولتے اس کی ہچکیاں بلند ہو گئیں۔ بھیگا چہرہ زینب کی گردن میں چھپا کر وہ بلکنے لگی۔ بہرام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک گہرا ملال اور پچھتاوے کی لہر ان کے دل میں دوڑ گئی۔ وہ تو انارا کو زینب سے اس لیے دور رکھتے تھے کہ کہیں اسے اپنی ماں کی عادت نہ پڑ جائے، کیونکہ ڈاکٹرز کہہ چکے تھے کہ زینب کے بچنے کا کوئی امکان نہیں، یہاں تک کہ زہر کا انجیکشن دے کر اسے سکون کی نیند سلانے کا مشورہ بھی ملا تھا، لیکن وہ مانے نہیں۔ اب وہ سمجھ چکے تھے کہ انارا کو ماں سے دور رکھ کر وہ کتنی بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ وہ ایک حساس بچی تھی جسے اضافی توجہ اور محبت کی ضرورت تھی جو وہ اسے نہ دے سکے۔ کون ہو تم؟ دور ہٹو مجھ سے۔ زینب کی آواز ادھمری، دھیمی سی آواز بہرام کے کانوں میں پڑی تو ان کی آنکھیں جھلک گئیں۔ وہ اس آواز کو سننے کو کتنا ترسے تھے۔ دل کے کسی ویرانے پر نرم پھوار سے پڑی تھی۔ ماما، میں ہوں انارا، آپ کی بیٹی۔ کیا میں آپ کو یاد نہیں ہوں؟ انارا نے اپنا چہرہ زینب کی گردن سے نکال کے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے لہجے میں زخمی سا سوال تھا۔ وہ لمحہ روح تک چیر جاتا ہے جب کسی اپنے کے لہجے میں بیگانگی کی بازگشت سنائی دے۔ نہیں جانتی میں تمہیں، دور رہو مجھ سے۔ زینب کی آواز ٹوٹی، مدھم تھی، مگر اس میں ایسی کاٹ تھی کہ کمرے کی فضا ایک لمحے کو جیسے منجمد ہو گئی۔ تم اس غلیظ انسان کا خون ہو، تم گندا خون ہو۔ میں نفرت کرتی ہوں۔ زینب کی سانسیں پھول رہی تھیں، حلق خشک، آنکھوں میں وحشت۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر چیخنا چاہتی تھی، مگر زخموں میں آواز کو قید کر رکھا تھا۔ پھر بھی وہ لفظ جیسے چاقو بن کر فضا میں تیرنے لگے۔ ماضی کی وہ راتیں اس کے ذہن میں پوری طرح آب و تاب سے جلوہ گر ہوئی تھیں۔ کچھ زخم جتنے پرانے ہو اتنے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ انارا کے اس کے جھریوں زدہ چہرے پر رکھے نرم ہاتھ، جن میں برسوں کی یادیں، محبت اور منتیں سجی تھیں، آہستہ آہستہ بے دم ہو کر پہلو میں جا گرے۔ وہ ساکت ہو گئی۔ زینب کا چہرہ جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا رہا تھا۔ زینب کی آنکھیں برس رہی تھیں، لب کپ کپا رہے تھے، اور پھر وہ یکیک بیڈ کے دائیں طرف لڑک گئی۔ بہرام جو دیوار سے ٹیک لگائے ندامت کے عالم میں زینب کے الفاظ سن رہا تھا جیسے نیند سے جاگا ہو۔ وہ بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھا اور زینب کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ زینی میری جان، آنکھیں کھولو۔ وہ مسلسل بے چینی سے پکار رہا تھا۔ اس کے ہاتھ زینب کے ماتھے کو سہلا رہے تھے۔ انارا بس چپ چاپ بت بنی بیٹھی، ساکت آنکھوں کے ساتھ اس منظر کو تک رہی تھی۔ نہ آنکھ میں آنسو تھا، نہ لب پر فریاد، صرف ایک جملہ تھا جو اس کے دماغ میں گونج رہا تھا، تم گندا خون ہو۔ یہ لفظ نہیں تھے جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ زینب نے جانے انجانے میں اس بچی کے وہ خواب توڑ دیے تھے جو اس نے برسوں اپنی ماں کے نام بنے تھے۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وقت جیسے خود کو دہرا رہا تھا، ہر گھڑی کی سوئی ایک ہی نقطے پر رک گئی تھی۔ زندگی کی رفتار جو لمحہ پہلے بھر کو رواں تھی، اب اس اندیکھے خلا میں معلق ہو چکی تھی۔ ہسپتال کی روشنیوں میں بھی ایک عجب سی سیاہی پھیلی ہوئی تھی، جیسے ہر بلب میں روشنی کے ساتھ دکھ بھی ٹمٹما رہا ہو۔ خاکی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس حیدر خان کبھی بینچ پر تھک کر بیٹھتے تو کبھی بے قراری سے اٹھ کھڑے ہوتے۔ ان کے چہرے پر ہر درجہ ٹینشن کے آثار واضح تھے۔ مسلسل گھڑی کی ٹک ٹک کرتی سوئیاں، دوائیوں کی پہلی بھینی بھینی سی بدبو، اور وہاں سے ہر لمحے گزرتا کوئی کھانستا یا کراہتا مریض، یہ سب چیزیں ان کے دماغ کو مزید دباؤ دے رہی تھیں۔ دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ ان سے چند قدموں کے فاصلے پر صبح والی سلور زدہ آسمانی شرٹ اور بلیک پینٹ زارون کا ہاتھ مسلسل فون کی اسکرین پر چل رہا تھا۔ اس کے سیاہ بال جو ہر وقت سلیقے سے جمے ہوئے تھے، وہ اس وقت بکھرے ہوئے تھے۔ سیاہ آنکھیں اس بے پناہ سرخ ہو رہی تھیں، اس کی لمبی پلکیں آپس میں چپکی ہوئی تھیں۔ شاید اس نے بار بار اپنی آنکھوں کو رگڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اسکرین کی روشنی کا رقص واضح کر رہی تھیں۔ وہ مسلسل داور خان کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، مگر دوسری طرف سے بار بار ایک ہی جواب موصول ہو رہا تھا، The number you have dialed is switched off۔ پر وہ پھر بھی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح ان سے رابطہ ہو جائے۔
وہ پریشان اس لیے بھی تھا کہ آج شام تک داور خان نے آ جانا تھا، تو وہ اب تک کیوں نہیں آئے تھے۔ باران اور موسیٰ اس وقت پولیس اسٹیشن میں تھے۔ گاؤں میں خبر اس تیزی سے پھیلی جیسے خشک پتوں میں چنگاری جا گرے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں رہا، یہ تو ان کے خاندان کی ساکھ کا مقدمہ بن چکا تھا، جس کے فیصلے کی عدالت اب گاؤں کے لوگ بننے والے تھے۔ اس وقت آپریشن تھیٹر کے سامنے دو سائے گمسم کھڑے تھے۔ ربان خان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور زوبیہ خانم نروس بریک ڈاؤن کا شکار تھی۔ وہ دونوں جنہوں نے ایک معصوم بچے کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا، آج اسی کی وجہ سے ان کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ یہ دکھ صرف دل کا نہیں تھا، یہ روح کے ریشوں کو کاٹتا دکھ تھا۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کے دروازے کے دونوں پٹ چرچرا کر کھلے۔ سفید کوٹ میں ملبوس سینئر کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر محمد وحید اور ڈاکٹر قدسیہ تیزی سے باہر آئے۔ زارون خود بھی ڈاکٹر تھا، مگر اس لمحے صرف ایک بے بس بھتیجا بن کر کھڑا تھا۔ وہ ان کی طرف لگتا۔ حیدر خان نے بھی لڑکھڑاتے قدموں سے ان کا راستہ روکا۔ ڈاکٹر، میرے تایا جان، میرے لالا کیسے ہیں وہ؟ دونوں کی آواز ایک دوسرے سے ملی، جیسے کوئی التجا اکٹھے بلند ہوئی ہو۔ ڈاکٹر وحید نے لمحے کو خاموشی اختیار کی، شاید الفاظ چن رہے تھے۔ آئی ایم سوری زارون، ہم نے پوری کوشش کی، مگر شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ان کی ہارٹ بیٹ یہاں جانے سے پہلے ہی بند ہو چکی تھی۔ ہم نے اپنا 100% دیا۔ وہ کہ گہرا صدمہ دل پر لے گئے کہ ان کی دل کی شریانیں سکڑ گئیں۔ ہم جو کر سکتے تھے کر چکے، مگر شاید تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ وہ جیسے انہیں روح چیر دینے والی نوید سنا چکے تھے۔ آس پاس کی ہر شے تھم گئی، فضا نے نوید دی کہ سب برباد ہو گیا ہے۔ زارون نے ساکت آنکھوں سے ڈاکٹر کی شکل دیکھی، جیسے اس جملے کو سمجھنے میں وقت لگ رہا ہو۔ ڈاکٹر قدسیہ نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو کہ تقریباً 55 سالہ خاتون تھی، اور پھر دونوں ڈاکٹرز چپ چاپ آگے بڑھ گئے۔ پیچھے رہ گئے صرف دو انسان، نرم پڑتے وجود، خالی نظریں، بند زبانیں۔ زارون اور حیدر خان، دونوں کے چہرے پر وہی سایہ تھا جیسے کسی نے ان کے اندر سے زندگی نچوڑ لی ہو، جیسے وہ نمک کے مجسمے ہوں، اور ہوا اگر ذرا سخت چلی تو وہ وہیں پگھل کر زمین میں سما جائیں گے۔ ربان خان کی موت صرف ایک فرد کا جانا نہیں تھا، یہ ایک نسل کے وقار کا، خاندان کے ستون کا، اور بے شمار خوابوں کے بکھر جانے کا اعلان تھا۔ زارون، یہ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ حیدر خان کی آواز لرز رہی تھی، جیسے کسی نے ان کے حلق میں ریت بھر دی ہو۔ ایسے کیسے؟ مطلب میرے لالا وہ تو بالکل ٹھیک تھے، تو پھر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نوار آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھے، جیسے وہ دروازہ کھول کر حقیقت کو جھٹلا دینا چاہتے ہوں، مگر زارون نے انہیں دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ زارون، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ ان کے لہجے میں التجا کم اور ٹوٹ پھوٹ کا شور زیادہ تھا۔ وہ میرے لالا ہیں، میرے بابا ہیں، مجھے جانے دو، مجھے ان کے پاس جانے دو۔ زارون نے آنکھوں میں آنسو لیے ہونٹ بھینچتے ہوئے مضبوطی سے انہیں تھامے رکھا۔ بابا جان، ہمت کریں، تایا جان اب نہیں رہے۔ یہ جملہ گویا دھماکہ تھا۔ ایک لمحے کو ہوا میں سناٹا چھا گیا، اور پھر حیدر خان کی ہتھیلی ایک زوردار تھپڑ کی صورت زارون کے چہرے پر آ ٹکرائی۔ زارون نے چہرہ جھکا لیا، گہری سانس اور ڈھیر ساری ہمت اپنے وجود میں بھری تاکہ وہ اپنے باپ کو سنبھال سکے۔ بکواس کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ دھاڑے، تمہیں یہ سب کہتے ہوئے ذرا افسوس نہیں؟ جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ۔ میرا بھائی، میرا لالا، وہ کیسے جا سکتا ہے؟ ان کی آواز میں بے یقینی تھی، درد تھا، اور وہ اندھا یقین جو کسی اپنے کی سانس سے جڑا ہوتا ہے۔ زارون ایک پل کو خاموش رہا، چہرے پر تھپڑ کے نشان کے ساتھ آنکھوں میں نمی لیے بس انہیں دیکھتا رہا۔ پھر وہ اچانک آگے بڑھا، ان کے وجود سے لپٹ گیا، ایسا لپٹا جیسے کوئی بچہ ٹوٹتی دیوار سے چمٹ جائے۔ آس پاس سے گزرنے والا ہر انسان اپنے غم بھولے ان کی جانب اشکبار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بابا جان، وہ ہمیں چھوڑ گئے، تنہا کر گئے، تایا جان چلے گئے۔ حیدر خان کے ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہے، جیسے سمجھ میں نہ آئے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ پھر ان کی آنکھوں میں جمی وحشت کچھ لمحوں کے لیے رکی، اور پھر خاموشی سے نمی میں بدلنے لگی۔ نمکین آنسو ان کی پلکوں سے بے صد ٹپکنے لگے، اور ان کے لب لرزنے لگے۔ وہ جو جہانگیر خان کی موت پر بھی اس قدر نہ ٹوٹے تھے، وہ آج اپنے باپ جیسے بھائی کی موت کی خبر کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ زارون، میرے لالا چلے گئے۔ وہ روتے روتے گویا ہانپنے لگے۔ میں ایک بار پھر یتیم ہو گیا زارون، میرا بھائی، میرا باپ، وہ چلا گیا تو کیا میں یتیم ہو گیا؟ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ گرجدار پہاڑ کے گرنے کی گونج تھی۔ زارون کے کانوں میں اپنے باپ کی ٹوٹی بکھری اور بے بسی سے لتھڑی آواز گونج رہی تھی۔ اسے لگا کسی نے اس کا دل نوچ کر پیروں تلے کچل دیا ہو۔ اس نے باپ کے گرد لپٹے اپنے بازوؤں کی گرفت مزید سخت کر دی، جیسے اس گرفت سے وہ ان کے بکھرتے وجود کو جوڑ لے گا۔ میں پھر سے یتیم ہو گیا زارون،
میرا بھائی چلا گیا، میں یتیم ہو گیا۔ وہ بار بار یہی جملہ دہرا رہے تھے اور ہر بار وہ جملہ زارون کے دل کو نئی جگہ سے زخمی کر رہا تھا۔ وقت جیسے ساکت ہو گیا تھا، صرف دلوں کی دھڑکن باقی تھی، اور وہ دھڑکنیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، اور زارون کا دل وہ آنے والے وقت کے تصور سے لرز رہا تھا۔ صوفیہ خانم کو کیسے سنبھالیں گے؟ یہ سوال نہیں بلکہ تقدیر کا نیا امتحان تھا، اور اس بار آنسوؤں سے لکھا گیا پرچہ ہمت سے حل ہونا تھا۔ سوات، مرغزار وادی۔ مرغزار سوات کے علاقے ہزارہ کے قریب واقع خوبصورت سرسبز وادی ہے جو قدرتی حسن، سکون اور تاریخ کا حسین امتزاج پیش کرتی ہے۔ بلند و بالا پہاڑ، گھنے جنگلات اور بہتے چشموں سے گھرا ہوا یہ علاقہ نہ صرف سیاحوں کے لیے پرکشش ہے بلکہ مقامی لوگوں کے لیے بھی پرامن زندگی کی علامت ہے۔ مرغزار کا سب سے نمایاں مقام سفید محل ہے، جو سوات کے سابق بادشاہ نے 1940 میں تعمیر کروایا۔ سفید سنگ مرمر سے بنا یہ محل آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے اور سیاحوں کے لیے ایک تاریخی یادگار کے طور پر کھلا ہے۔ مرغزار کے قریب واقع پولیس اسٹیشن ایک جدید اور منظم عمارت پر مشتمل تھا۔ رات کی ہلکی سیاہی میں بھی اس کی گرد لپٹی بڑی بڑی لائٹس اور بل بورڈ اس تھانے کی چکا چوند کو واضح کر رہے تھے۔ یہاں سیکیورٹی کا نظام عام پولیس اسٹیشن جیسا نہیں تھا بلکہ حد درجہ صاف ستھرا تھا۔ کالی اور خاکی رنگ کی بڑی بڑی دیواریں اور بڑا سا لوہے کا مضبوط گیٹ اسے مزید بہترین واضح کر رہا تھا۔ عمارت کے باہر صاف بورڈ پر پولیس اسٹیشن مرغزار درج تھا۔ ہم اگر اس کے اندرونی جانے بڑھیں تو وہاں کئی سیاہ گاڑیاں کھڑی معلوم ہوں گی جن کے گرد پولیس وردی میں ملبوس اہلکار چوک و چوبند سے کھڑے تھے، شاید وہ پیٹرولنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ خیر، جیسے جیسے ہم اندر کی طرف بڑھتے ہیں ویسے ویسے وہاں کا ماحول مزید نمایاں ہونے لگتا ہے۔ مثلاً داخلی دروازے کے پاس کھڑا حوالدار جو اپنے آنے جانے والے بڑے عہدے کے آفیسرز کو سلیوٹ کرتے سلام کر رہا ہے۔ ریسیپشن پر کھڑی درمیانی عمر کی خوش شکل سنجیدہ سی عورت جس نے حوالداری کی سیاہ وردی پہ ہم رنگ سیاہ سکارف چہرے کے گرد لپیٹا ہوا تھا، وہ مسلسل کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے شاید کوئی فائل تیار کر رہی تھی۔ ناک کی سیدھ میں نظر آتا خاکی ڈچ ڈور کے اندر کا منظر کچھ یوں تھا۔ بھورے چمڑے والے ایگزیکٹو چیئر پر صاف ستھری سیاہ اور خاکی وردی کو زیر تن کیے ایک 35 سے 37 سالہ مرد بیٹھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، اٹھی ہوئی ناک، بھرے بھرے بھنچے ہوئے لب جو گھنی مونچھوں تلے چھپے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کی سب سے منفرد چیز اس کی ٹرکوائز رنگ کی آنکھیں تھیں جو نیلے اور سبز کے درمیان ایک جادوئی امتزاج لگتی تھیں، جیسے سمندر کی گہرائی میں چھپی ہوئی نیلم کی چمک ہو جو روشنی میں ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے۔ اس کی بھویں گھنی لیکن صاف ستھری اور متوازن تھی جو اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی تھی۔ نہ بہت موٹی کے چہرے پر بھاری لگے اور نہ اتنی پتلی کی آنکھوں کا حسن مدھم پڑ جائے۔ یہ بھویں اس کے چہرے کو خاص وقار اور مردانگی دیتی تھی۔ پلکیں لمبی گھنی اور ہلکی سی موڑ کے ساتھ تھیں جو آنکھوں کو مزید جاذب نظر بنا دیتی تھی۔ ان پلکوں کی سیاہی اس کے روشن ٹرکوائز آنکھوں کی گہرائی میں جادو جگاتی تھی۔ کل ملا کر اس کا چہرہ اور آنکھوں کا یہ حسین امتزاج ایک ایسی تصویر بناتا تھا جو دل کو سکون بھی کر دیتی اور دلکشی کی ایک مثال بھی تھی۔ اس کی سیاہ شرٹ کے بازو کونی تک فولڈ تھے جس میں سے اس کے مضبوط ہلکے بالوں والے ہاتھ واضح تھے۔ کاندھے پر لگے ستاروں کی تعداد پہ واضح کرتی کہ وہ ASP کے عہدے پر فائز ہے۔ اس کے سینے کے قریب کی چمکتی نیم پلیٹ پر اس کا نام واضح لفظوں میں کنندہ ہوا تھا، یوسف شمشیر زیدی۔ اس کے سامنے ٹیبل کے پار کرسیوں پر دو نوجوان مرد بیٹھے تھے۔ سنہری آنکھوں والا مرد کسی غیر مرکزی نقطے کو گھور رہا تھا تو وہی سبز آنکھوں والا نوجوان فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ باران، اب بھی سوچ لو، کیا تم واقعی یہ کیس کرنا چاہتے ہو؟ اس خنک باوقار سکوت میں کمرے کے اندر ASP شمر کی گمبھیر آواز گونجی جو نہ صرف اس کی شخصیت کا عکس تھی بلکہ اس لمحے کے وقار اور سنجیدگی کی غماز بھی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا دباؤ تھا جو دل کے اندر تک اتر جاتا۔ باران جو اپنے ہی خیالوں میں الجھا ہوا تھا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو بے یقینی لہرائی، پھر اس نے ایک تھکی سی اندر سے ٹوٹی ہوئی سانس لی اور خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شمر، تم جانتے ہو کہ میں ناانصافی کے سخت خلاف ہوں۔ باران نے نظریں جھکائے مگر لہجہ مضبوط رکھتے ہوئے کہا، بے شک وہ میرا بھائی ہے لیکن شہزاد میری جان تھا۔ میں کبھی نہیں بھول سکتا جو کچھ ارمان نے کیا، اسے اس کے کیے کی سخت سزا ملنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گیا، جیسے الفاظ ختم ہو گئے ہوں یا شاید جذبات کا طوفان اتنا شدید تھا کہ زبان ساتھ چھوڑنے لگی تھی۔ موسیٰ نے اس لمحے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔
اسے معلوم تھا کہ ارمان کی حقیقت نے اگر کسی کو سب سے زیادہ توڑا ہے تو وہ صرف باران تھا، جس نے ارمان کو فقط بھائی نہیں بلکہ بیٹے کی جگہ رکھا، جس نے اسے نازوں سے پالا، لاڈ سے چاہا، بے پناہ محبت دی اور اس کی ہر خواہش کو بغیر حساب پورا کیا۔ شہزاد نے بھی اس سے کم محبت نہیں کی تھی، تو پھر ارمان نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال موسیٰ کے دل کے ہر کونے میں گونج رہا تھا۔ باران نے موسیٰ کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کی تو گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ان آنکھوں میں کئی سوالات تیر رہے تھے، سوالات جن کے جواب باران دینا نہیں چاہتا تھا اور شاید دے بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کسی معصوم لڑکی کو جو بے گناہ تھی اسے اس کے بھائی کے سامنے شرمندہ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ رشتے ہوتے ہیں جو محبت سے زیادہ عزت کے قائل ہوتے ہیں، اور وہ رشتے باران کے نزدیک ناقابل قربانی تھے۔ ٹھیک ہے، تم اس فائل پر سائن کر دو تاکہ مقدمہ درج کیا جا سکے۔ شمر نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود ڈارک براؤن کور والی فائل پر ڈالی جس کے کھلے صفحات پر حقیقتوں کی سیاہی ثبت تھی۔ اس نے وہ فائل باران کے سامنے رکھ دی۔ باران نے فائل کو غور سے پڑھا، ہر لفظ، ہر جملہ جیسے دل میں چھید کر رہا تھا۔ پھر اس نے خاموشی سے قلم اٹھایا اور شکست خوردہ انسان کی طرح اس پر دستخط کر دیا۔ شمر نے وہ فائل واپس لی، نظر دوڑائی اور سر ہلا کر ایک طرف رکھ دیا۔ بس، باقی کا کام میرا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ ہمیں کال کر لینا، موسیٰ نے شمر سے سنجیدگی سے کہا۔ شمر نے اپنی ٹرکوائز آنکھیں اٹھا کر موسیٰ کی طرف دیکھا۔ ان آنکھوں میں سرد، وقار اور ناٹنے والا اعتماد جھلک رہا تھا۔ میرے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے مخصوص اصلی لہجے میں بولا۔ موسیٰ نے لب بھینچ کر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ چلے، موسیٰ نے باران کے شانے پر ہاتھ رکھا، ایک ایسا لمس جو تسلی دینا چاہتا تھا مگر جانتا تھا کہ یہ تسلی ناکافی ہے۔ ہاں چلو، بلکہ تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ شمر، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ باران نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے کندھے جھٹکے، جیسے خود کو ہلکا کرنا چاہتا ہوں، خود کو سنبھالنا چاہتا ہوں۔ شمر نے حوالدار کو خاموش اشارہ کیا اور باران دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم متوازن تھے مگر ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن جیسے بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ راہداری سے گزرتا اس سیل کے پاس پہنچا جس کے پاس ایک ہیولا تاریکی میں لپٹا ہوا تھا۔ مجھے اس سے اکیلے میں بات کرنی ہے، باران نے حوالدار کو وہیں کھڑا دیکھ کر گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کے لہجے کی ٹھہری ہوئی سنجیدگی اور آنکھوں کی نمی شاید اس لمحے کسی اور کو محسوس نہ ہو سکی ہو، لیکن باران کے دل میں جیسے ایک طوفان نے جنم لیا تھا۔ وہ صرف تنہائی میں اپنے زخم دکھانا چاہتا تھا۔ حوالدار نے بغیر کوئی سوال کیے سر ہلایا اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ باران نے ساکت قدموں سے چند قدم مزید آگے بڑھائے، یہاں تک کہ وہ لوہے کی ان سلاخوں تک پہنچا جن کے اس بار ایک چوڑی پشت کا سایہ نیم تاریکی میں سے زیادہ تھا۔ اس سائے کے عقب میں بے شمار سوالات، لاجوابیاں اور وہ لمحے دفن تھے جو ماضی کا حصہ بن چکے تھے۔ ارمان، اس کی پکار میں نہ کوئی دبدبا تھا، نہ روب، نہ وہ سختی جو کبھی باران کے لہجے کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ اس لمحے اس کی آواز میں صرف اور صرف ایک بکھرے ہوئے بھائی کی ٹوٹ پھوٹ بول رہی تھی، ایک ایسا بھائی جو اندر سے کرچی کرچی ہو چکا ہو۔ چند پل بیت گئے لیکن سامنے سے کوئی جواب نہ آیا۔ ارمان، میرے بچے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اب کی بار باران کا لہجہ لرزنے لگا، جیسے اندر کی شکست اس کے الفاظ کی صورت آ رہی ہو۔ اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے لوہے کی سرد سلاخوں کو مضبوطی سے تھام لیا، جیسے ان میں سے کسی مضبوط سہارے کی تلاش ہو۔ ابھی تو کوئی لفظ نہیں آیا تھا لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا ہے۔ وہ ساکت کھڑا رہا، جیسے ہر قدم کے ساتھ ماضی کے بند دروازے ایک ایک کر کے کھلتے جا رہے ہوں۔ جب وہ ہیولا آیا تو اس کا چہرہ دھیرے دھیرے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں واضح ہونے لگا۔ لائٹ براؤن آنکھیں جو آج سرخی مائل تھیں، بکھرے ہوئے بال، پیلا کرتا جس پر گہری سلوٹیں ثبت تھیں، یہ وہی بچہ تھا جسے دیکھ کر ہمیشہ باران کو پیار آتا تھا، لیکن آج باران کو اسے دیکھ کر وہ پیار محسوس نہ ہوا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ اسے آج وہ معصوم لڑکا اپنی عمر سے بہت بڑا لگا تھا۔ آج دل میں فقط ایک ٹھیس سی اٹھی تھی، ایسی ٹھیس جو خالی جگہ نہیں بلکہ رشتہ توڑنے والی ہو۔ اچانک ارمان نے سلاخوں کے اس پار سے ہاتھ بڑھا کر باران کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ باران کو اس کی گرفت بہت عجیب لگی، چپتی ہوئی محسوس ہوئی، بالکل ان نظروں کی طرح جو آج مکمل طور پر اجنبی لگ رہی تھی۔ اس پل کو اس کی یہ حالت باران کا دل دہلا گئی۔ ایک لمحے کو لگا شاید ابھی وہ وہی ارمان ہے، لیکن اگلے ہی لمحے باران کی آنکھوں کے سامنے شہزاد کی مسخ شدہ لاش گھوم گئی، وہ لاش جس نے اس کے دل کو پھر سے پتھر کی سل بنا دیا، جس نے اسے نرم پڑنے کی اجازت نہ دی۔ سنہری آنکھیں اب اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں، لیکن ان میں آج کوئی معصومیت نہ تھی، نہ ہی سچی نہ ہی جھوٹی، بس ایک خاموش بے جان گہرائی، یا شاید سیاہی جس میں شاید ارمان کا دل ڈوبا ہوا تھا، شاید مکمل غرق ہو چکا تھا۔
آپ کو پتہ ہے، ارمان کی آواز میں عجیب سا سکون تھا، ایک ایسا سکون جو طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسا لگتا ہے۔ میں نے اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ پیار کسی سے کیا ہے تو وہ پری گل ہے۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی جھجک تھی، نہ ندامت، بلکہ وہ جذبہ جھلک رہا تھا جو شدت کی حدیں پار کر چکا ہوں۔ اس کی آنکھیں، اس کی باتیں، وہ لمحہ بھر کو رکا، جیسے ان یادوں کو سینے سے لگا رہا ہو۔ اس عورت کا حسن مجھے اپنی گرفت میں قید کر گیا۔ باران نے سب سے لب بھینچے، اس کی رگیں تننے لگی، مگر وہ اب بھی سن رہا تھا۔ ارمان کا لہجہ اکثر سنجیدہ اور عجیب طور پر بے رحم ہو چکا تھا۔ وہ واحد عورت ہے اس دنیا میں جس سے میں عشق کرتا ہوں، اتنی شدت سے کہ مجھے اس کے لیے خود کو 1000 ٹکڑوں میں بھی کاٹنا پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ الفاظ عشق کی سرحدوں سے نکل کر جو ان کے علاقے میں قدم رکھ چکے تھے۔ کاش اسے کوئی بتاتا کہ عشق اور ستم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور اسے پری گل سے عشق نہیں تھا بلکہ وہ اس کی ضد بن چکی تھی۔ میں نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی، ابھی نہیں کرتا، وہ گویا اپنی بے گناہی کا اعلان کر رہا تھا، لیکن اس کی آواز میں وہ صفاقی تھی جو سچ کو نگل جاتی ہے۔ میں نے شہزی لالا سے بہت پیار سے کہا تھا کہ مجھے گل چاہیے، پر انہوں نے میری بات کو مذاق سمجھتے ہوئے مجھے بری طرح ڈانٹ دیا۔ ارمان کا لہجہ سرد پڑا۔ میں برا نہیں تھا لالا، مجھے بنا دیا گیا ہے۔ یہ جملہ جیسے اس نے اپنے گناہ کو پوری دنیا پر ڈال دیا۔ آخر میں وہ معنی خیز مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو عام نہیں تھی، جس میں ایک انجانا خوف اور ایک غیر محسوس دھمکی چھپی تھی، اور باران کے دل میں پہلی بار اس کی اس مسکراہٹ سے حقیقی خوف نے جنم لیا تھا۔ باران نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ارمان نے انہیں بہت مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ وہ گرفت جیسے ہاتھ نہیں، رشتے اور اعتماد کو بھی چیر رہی ہوں۔ مجھے جو صحیح لگا میں نے وہ کیا۔ اس کا لہجہ مکمل طور پر صفاق ہو چکا تھا۔ انجام کی پرواہ کرنا میں نے بہت پہلے چھوڑ دیا تھا۔ باران کو لگا جیسے اس کے سینے میں کسی نے برف رکھ دی ہو، ہر لفظ تلوار کی طرح اندر اتر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ ایک ہی بات سیکھی تھی، جو چیز پسند آئے پہلے اسے بہت عزت سے مانگو، اور اگر آپ کو نہ ملے تو سامنے والے کے حلق میں ہاتھ ڈال کر کھینچ لو۔ یہ الفاظ صرف خطرناک نہیں تھے، یہ ظلم اور خود غرضی کے فلسفے کی ایک پوری تھیوری تھی۔ وہ رکا، ایک گہری سانس لی، لیکن وہ سانس بھی صاف محسوس ہو رہی تھی کہ باران کے دل کو بے چین کر گئی۔ اس کی سانس بھی وہی زہر تھا جو اس کے لہجے میں تھا، سازش، جنون اور ضد کی بدبو۔ باران کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے اندر کوئی الارم بج رہا ہو، جیسے وقت خبردار کر رہا ہو کہ کچھ غلط ہے، بہت غلط۔ کبھی کبھی دل کی دھڑکنیں آنے والے وقت کا پتہ دیتی ہیں، بس ہم ہی سمجھنے میں دیر لگا دیتے ہیں۔ ارمان، کیا تمہیں پچھتاوا نہیں ہے؟ باران نے یہ سوال ایک ٹوٹی ہوئی امید کے ساتھ کیا۔ اس کے لہجے میں کوئی غصہ نہیں تھا، صرف ایک آخری کوشش کی تھکن تھی، جیسے کوئی شخص کسی پگھلتے ہوئے برف کے تودے میں ایک نقطہ زندگی تلاش کر رہا ہو۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ارمان کی انگلیاں آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں میں مزید پیوست ہوتی جا رہی تھی، جیسے وہ گرفت سے جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی قید میں بدل رہی ہو۔ ارمان نے ہلکا سا سر جھکایا۔ ایک طویل، ٹھنڈی آہ بھری لیکن اس آہ میں نہ شرمندگی تھی، نہ ندامت، بس ایک وحشیانہ سکون۔ پچھتاوا؟ وہ سرگوشی کی ہنسی ہنسا۔ پچھتاوا انسانوں میں ہوتا ہے، اور میں… اس نے ایک دم سر اٹھایا۔ میں انسان کی کھال میں بھیڑیا ہوں، میں 1000 بار موقع ملنے پہ بھی وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ اس کی آواز کی گرج ایسی تھی کہ باران لمحے بھر کو ساکت ہو گیا۔ اس کا وجود جیسے لمحہ بھر کو وقت سے باہر آ کے جم سا گیا۔ وہ آنکھیں، ان میں صرف وحشت نہیں، درندگی تھی، اور باران کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ بہت غلط کچھ ہو چکا ہے۔ وہ آواز اس کے اندر سے ابھری، جیسے دل کے اندر کوئی چراغ بجھتے وقت آخری روشنی پھیلا رہا ہو۔ باران نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ کھینچے۔ ارمان کی گرفت اتنی شدید تھی کہ اس کے ہاتھوں کی پشت پر سرخ نشان ابھر آئے، زخم نہیں پر درد کا گواہ۔ پری گل کے بعد اگر اس دنیا میں میں نے کسی سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو وہ آپ ہیں، ارمان نے آہستہ مگر سرد لہجے میں کہا۔ اور آپ اگر کسی اور پر توجہ دیں، یہ میرے برداشت سے باہر ہے۔ اس کی آواز میں وہ دھمکی تھی، وہ موت کی آہٹ سے زیادہ خاموش اور خطرناک ہوتی ہے۔ آپ کی توجہ کا حقدار صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، آپ کی بیوی بھی نہیں۔ یہ جملہ باران کے وجود میں جیسے خون نچوڑ کر لے گیا ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، وہ حقیقتاً کانپ اٹھا۔ زارا، باران کے لب ہلے، بس اتنا ہی کہا، جیسے سانس بھی ادھوری رہ گئی ہو۔ اور ارمان نے وہ لبوں کی سرسراہٹ دیکھ لی اور ایک زوردار بلند و بانگ
پاگل سا کہکہا لگا دیا، ایک ایسا کہکہا جس میں پاگل پن، جنون اور ایک عجیب سی فتح چھپی ہوئی تھی۔ باران کے قدم لڑکھڑائے، اس کا جسم جیسے زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا، ذہن میں گونجتی آوازیں، آنکھوں کے سامنے زارا کا چہرہ لہرا رہا تھا، ایک ایسا خوف جو کبھی زندگی میں محسوس نہ ہوا تھا۔ وہ پلٹا اور دیوانہ وار بھاگا، پیچھے سے ارمان کی آواز گونج رہی تھی، میں جن سے محبت کرتا ہوں وہ صرف میرے ہیں، اگر کوئی اور انہیں چاہے گا تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ باران دوڑ رہا تھا، جیسے وہ خود سے، وقت سے یا کسی اندیکھے اندھیرے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، ٹانگیں بار بار لڑکھڑاتی تھیں، کئی بار وہ گرتے گرتے بچا، راہداریاں اس کے لیے تنگ ہو گئی تھیں، اور آوازیں، ارمان کی آواز ہر سمت گونج رہی تھی۔ جب وہ بمشکل گاڑی تک پہنچا تو ہر کوئی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ باران اچھلت میں کار کا دروازہ کھول کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ موسیٰ، گاڑی سٹارٹ کرو۔ باران نے سکتے میں بیٹھے موسیٰ کا بازو جھنجھوڑتے زور سے چیخا، جیسے اس کے اندر کا اضطراب اور بے چینی قابو سے باہر ہو چکی ہو۔ اس کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ہر دھڑکن سینہ چیر کر باہر نکل آئے۔ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ گاڑی سٹارٹ کرو۔ وہ گھبرا اٹھا اور موسیٰ کو اپنی طرف خالی آنکھوں سے تکتا پا کر اس کے لہجے میں وہ شدت ابھری جیسے وہ خود کا جلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ باران کے ذہن میں مسلسل زارا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ فلیٹ میں اکیلی تھی، اگرچہ 2 گارڈ تعینات تھے، لیکن وہ جانتا تھا خطرہ جسمانی نہیں، نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے۔ پھر موسیٰ کی زبان سے ادا ہونے والا جملہ، ماموں جان کی ڈیتھ ہو گئی ہے باران، جیسے اس کے ضبط پر آخری کھیل ثابت ہوا۔ اب ایک طرف اس کی بیوی خطرے میں تھی اور دوسری طرف اس کے عزیز ترین تایا جان ہمیشہ کے لیے دنیا سے جا چکے تھے۔ ذہن جیسے ایک ہی وقت میں کئی سمتوں میں بکھر گیا۔ باران کا وجود ایک لمحے کو ایک پتھر کے بت میں بدل گیا، جسے نہ کوئی سنائی دیتا تھا نہ دکھائی۔ اسے لگا پوری دنیا اس کے گرد گھومنے لگی ہو، جیسے وقت اور ہوش دونوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ پھر وہ بمشکل بول پایا، تم حویلی جاؤ، میں آتا ہوں، سارا خطرے میں ہے، مجھے جانا ہوگا۔ وہ ٹھہر کر اپنی بے قابو سانسوں کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے جیسے خود کو سنبھال رہا تھا، لیکن اس کے الفاظ موسیٰ کو شاک میں ڈال گئے۔ کیا واقعی ان کے امتحان شروع ہو چکے تھے؟ وہ پہاڑ جو برسوں سے ان کے پیچھے کھڑے تھے، اب ان پر قیامت کی طرح ٹوٹ رہے تھے، ایک ایسی قیامت جس کی گواہی نہ صرف وقت دے گا بلکہ نسلیں یاد رکھیں گی۔